اچھا، تو بعض اوقات ہم اجناس کو بھی ترتیب دیتے ہیں اور انواع کو بھی ترتیب دیتے ہیں. تو اجناس کو کس طرح ترتیب دیں گے کہ یہاں پر تصاعد ہوگا، چڑھنا ہوگا، خاص کی طرف سے عام کی طرف سے ترقی ہوگی. تو جو ترقی جہاں پر ختم ہو جائے وہاں پر جنس عالی ہے اور اس کو جنس الاجناس کہیں گے. جیسے حیوان سے ہم نے شروع کیا، جس میں نامی، جس میں مطلق، اور آگے جوہر کی طرف گئے. جوہر سے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، لہٰذا وہ جنس عالی ہے اور جنس الاجناس ہیں. اور انواع کو جب ترتیب دیں گے تو وہاں پر تنزل ہوگا، یعنی اعم سے اخذ کی طرف آئیں گے. تو جو سب سے اعم نوع ہوگی اس سے نیچے آئیں گے، اور آخر میں جو سب سے اخذ نوع ہوگی اس کو نوع سافل کہیں گے اور نوع الانواع کہیں گے. پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَبَيْنَهُمَا متوسطات، کہ جنس عالی یعنی عالی اور سافل کے درمیان کیا ہے؟ متوسطات ہے. تو ہما کی ضمیر میں دو احتمالات ہیں، یا تو یہ عالی اور سافل کی طرف راجع ہے. اگر عالی اور سافل کی طرف راجع ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان کچھ اجناس متوسطہ ہے. اور اگر یا یہ مطلب ہے کہ جنس نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان انواع متوسطہ ہیں. اور اگر ضمیر راجع کیا جائے کس کی طرف؟ جنس عالی اور نوع سافل کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان کچھ متوسطات ہیں. اب بعض متوسطات، بعض چیزیں ایسے ہیں کہ وہ صرف اور صرف جنسی متوسط ہے، نوع متوسط نہیں ہے. جیسے نوع عالی، نوع عالی وہ عالی ہے، متوسط نہیں ہے لیکن جنسی متوسط ہے. اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف نوع متوسط ہوتے ہیں، جنسی متوسط نہیں ہوتے. جیسے جنسی سافل، کہ جنسی سافل نوع متوسط تو ہے لیکن جنسی متوسط نہیں ہے بلکہ جنسی سافل ہے. اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنسی متوسط بھی ہیں اور نوع متوسط بھی ہے. جیسے جسم نامی، کہ جسم نامی یہ نوع متوسط بھی ہے اور جنسی متوسط بھی، کیونکہ جسم نامی سے اوپر جسم مطلق اور جوہر بھی موجود ہے اور نیچے حیوان موجود ہے، تو یہ جنس متوسط ہیں. اور اوپر جو ہے جسم مطلق نوع اضافی ہے اور نیچے حیوان نوع اضافی ہے، تو لہٰذا جسم نامی نوع متوسط بھی ہے.